بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب احادیث میں حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں بے شمار احادیث ملتی ہیں۔ ان میں سے چند احادیث کا ذکر الگ الگ موقعوں پر امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے ہوا ہے، اور ان احادیث کا صحیح معنی اور مفہوم آپ علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ایسی ہی ایک حدیث کا ذکر آپ کے چوتھے خلیفے بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس کیا۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں: وہ یعنی مہدی لکڑی کا ایک خشک ٹکڑا بنجر زمین میں دھسا دے گا اور وہ فوراً سبز ہو جائے گا، ٹہنیاں اور پتے اگنے لگیں گے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مہدی علیہ السلام وضو سے پہلے اپنے دانتوں میں مسواک کر رہے تھے۔ مسواک اس 4 یا 5 انچ کی پتلی لکڑی کو کہتے ہیں جو دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ عموماً یہ لکڑی نیم یا کیکر کے درخت کی ہوتی ہے۔ جب آپ علیہ السلام مسواک کر رہے تھے، بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا: میران جی، علماء کہتے ہیں کہ مہدی کی نشانی یہ ہے کہ سوکھے درختوں کو سرسبز کریں گے۔ ناظرین، اس واقعے کو آگے بیان کرنے سے پہلے اس حدیث کا ظاہری مطلب ہم تصور کرتے ہیں تو ہمارے امیجنیشن میں ایک بالکل ہی خشک اور روکھا سوکھا درخت دکھائی دے گا، جس میں ایک عرصے دراز سے پانی کی ایک بوند بھی نہ پڑی ہو، اور پھر مہدی علیہ السلام اس سوکھے درخت کو آن کی آن میں ہرا بھرا اور تر و تازہ کر دیں گے۔ یعنی وہ درخت ٹرانسفارم ہو کر اس میں ہرے بھرے پتے، رنگ برنگی پھول اور پھل ابھر آئیں گے۔ مہدی علیہ السلام نے بندگی میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کا سوال سنتے ہی اس مسواک کو جو آپ کے ہاتھ میں تھی زمین میں دھس دیا۔ جو ہی زمین میں مسواک دھس گئی، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک اس مسواک سے ہرے بھرے اور سرسبز پتے اور پھول پھوٹنے لگے، اور آن کی آن میں وہ سوکھا مسواک ایک تر و تازہ اور ہرا بھرا درخت ہو گیا۔ بندگی میاں شاہ نظام اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم حیران ہو کر یہ معجزہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد اگر امامنا علیہ السلام خاموش ہو جاتے تو بھی کافی تھا۔ میاں شاہ نظام رضی اللہ عنہ کے سوال کا جواب دے دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ظاہراً پوری ہو گئی تھی، جیسے حدیث میں بیان ہوا تھا ویسا ہی دیکھنے کو ملا، یعنی سوکھا درخت تر و تازہ ہو گیا۔ لیکن قربان جائیے حضرت مہدی علیہ السلام پر کہ آپ اتنے پر نہیں رکے۔ آپ علیہ السلام نے بات آگے بڑھاتے ہوئے حدیث کا اصلی مفہوم سمجھایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: میاں نظام، یہ کام بازیگروں کا ہے۔ حدیث کی مراد یہ ہے کہ مردہ دل مہدی کے زمانے میں زندہ ہوں گے، یعنی اس طرح ایک سوکھے درخت کو سرسبز کرنا ایک بازیگر کا کام ہے، یعنی ایک جادوگر یا میجیشین یا تماشا دکھانے والے کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سوکھے درخت سرسبز ہوں گے کا اصلی مطلب اور مراد یہ جھاڑ پیڑ اور درخت نہیں بلکہ انسان کا دل ہے۔ مہدی علیہ السلام کی اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی دل جو خدا کی یاد سے خالی ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس دل میں جان ہی نہیں ہے، یعنی وہ مر گیا ہے۔ یہ ایسا دل ہے جس میں دنیا کی محبت بس گئی ہے اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، یعنی وہ مردہ دل ہے۔ اور یہ مردہ دل اس وقت زندہ ہوگا جب اس میں خدا کی یاد بس جائے گی۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے فالوورز کو ذکر خفی کی تعلیم دے کر یہ حکم دیا کہ ہمیشہ صبح و شام ذکر میں رہیں۔ اس کنٹینیوس ذکر اللہ سے دل زندہ رہتے ہیں، مردہ نہیں ہوتے۔ دیکھا آپ نے ناظرین، جو عام معنی اس حدیث سے لوگ نکالتے ہیں اس کو مہدی علیہ السلام نے ایک حقیر اور کمتر بازیگر کا کام بتلایا، اور اس طرح کا ظاہری معنی خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے شایان شان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث کا اصل معنی اور مراد وہی ہو سکتا ہے جو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے بیان کیا۔
ناظرین کو اس حدیث پر غور کر کے اس کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھنا چاہیے اور اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو زندہ رکھنا چاہیے۔